آج 11 سفر دوسرے بدھ کے دن عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی دعا صرف 21 بار پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 سفر بدھ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتی ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ مت کرنا۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، ایجاد، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج چلے پیر و فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے، اے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 11 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت برکت اپنی ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے میرا رب عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ذو الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کی 11 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اگر آپ نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 11 سفر بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے۔ ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بھی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ بھی مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیری کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ آج 11 سفر بدھ کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے، اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ
सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप भी घर हैं, घर मांग लें, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए, मेरे भाई कारोबार में तरक्की उरूज के लिए पढ़ लें। किसी को अपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, इसकी नियत कर लें। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत तो बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खलूस नियत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरानी आयत का है। वो कुरानी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए इस आयत को पढ़ेगा और अल्लाह से इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो फिर अल्लाह करीम की ज़ात उसकी मांगी गई दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। यह आयत पढ़ने वाले के रिज़्क़ में, माल जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ। आज अगर आप रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो रब फरमाता है आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता हूँ, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करता हूँ। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाज़ा कीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से, इस बात का इकरार करने से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो उससे ही मदद मांगते हैं, इंसान रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से आपके माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें आ जाएंगी। अगर आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये कुरानी आयत आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने रोज़ी में बरकत दे दी, मोहताजी तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है, मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। आज अगर कोई चाहता है कि इस दुनिया और आखिरत का आसान हो जाए, आज अगर कोई चाहता है वो रब का लाडला हो जाए, सिर्फ 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ कर देखिए। 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा ऐसे कलिमात का वजीफ़ा है, ऐसी दुआ का वजीफ़ा है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, जो रब करीम के पसंदीदा कलिमात हैं, जो अर्श इलाही को हिला कर रख देती हैं। आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इन कलिमात को अगर किसी फ़कीर ने पढ़ा है तो रब करीम ने फ़कीर से बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा, रब करीम ने रोज़गार अता फरमाया। किसी बे औलाद ने पढ़ा तो रब करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। 21 बार पढ़ते
دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، تو رب کریم 21 بار ان کلمات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی، کہتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو، پھر رب کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، یہ بھی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنیجو پڑھنا ہے۔ یا غنیجو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے آج یا سفر بدھ کے دن تیسرے نمبر پر یا غنیجو کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا غنیجو کو کیسے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیجو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ نے کوئی بات نہیں سننی۔ اگر آپ نے یا غنیجو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یا غنیجو کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت، جسے دولت والی صورت کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے، اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے 11 سفر بدھ کے دن کا جو وظیفہ بتایا، جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے، آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 21 بار یا غنیجو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔